सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेखू। आज के अपने ताज़ा ब्लॉग के साथ, वीडियो ब्लॉग के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत अक़दस में। आज एक बड़ा दिलचस्प स्टेटस हमारे इमरान खान साहब ने अपडेट किया है। पहले तो मैं इमरान खान साहब का आपको तारुफ़ करवा दूं। ये वो इमरान खान साहब नहीं हैं जिसे आप इमरान खान साहब समझ रहे हैं। ये वो इमरान खान साहब हैं जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े दिल जिगर वाले हैं। इनकी मिसाल कुछ ऐसे मैं दे सकता हूँ कि दो इमरान खान की, एक उनकी जो हमारे मुल्क में लीडर बने बैठे हैं, एक इनकी जो हमारे दोस्त सज्जन वीर हैं। कि ये अगर एक मिसाल पेश कर रहा हूँ, इसको मिसाल ही समझिएगा। ये मदहोशी में भी होश की बातें करते हैं, वो होश में रहकर भी मदहोशी की बातें करते हैं। ये इन दोनों इमरान खान में फ़र्क है। बहरहाल बड़ा दिलचस्प सा उन्होंने आज अपना स्टेटस अपडेट किया था। इमरान खान साहब के नाम से वो फेसबुक पर मौजूद रहते हैं। आप उनको अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वैसे वो कबूल नहीं करेंगे, मुश्किल है। बड़ा छान पटक कर अपना हल्का अहबाब मुंतखब करते हैं और छान फटक कर ही किसी से बात करते हैं। कहते हैं जी बात शुरू हुई थी मुआहदा इमरानी से। मुआहदा इमरानी क्या है ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। कहते हैं जी बात शुरू हुई थी मुआहदा इमरानी से कि फ़र्द अपनी आज़ादी के कुछ हिस्सा और कुछ इख्तियारात हुकूमत जो अवामी मर्ज़ी से बनाई जाती है नामी एक अदारे को सौंप दे, ताकि कुछ ऐसे कवानीन और ज़वाबित बनाए जा सकें कि हर किसी का माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू महफूज रहे, कोई किसी को ज़र्र ना पहुंचा सके। मामला चलते चलते यहाँ तक आन पहुँचे कि आज इज़्ज़त, आबरू, माल और औलाद को खुद हुकूमत नामी चीज़ पामाल कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सारी चपकलिश का दारोमदाद इसी चीज़ पर टका है कि हुकूमत कौन करे। असल मकसद कहीं खो गया है। अब हुकूमतें मज़हब, वतन या नारे की बुनियाद पर चुनी जाती हैं और चलाई जाती हैं। सियासत एक पेशा बन चुका है और हुकूमत करने वाले उमरा का एक तबका बन चुका है। ये सारा जोर बाजू सियासत और हुकूमत छीनने पर लगा हुआ है। पार्टियां जो मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल हैं और हर पार्टी ख़ुद को निजात हिंदा समझती है। फ़र्द की आज़ादी को बुरी तरह सलब किया जा चुका है। इमरानी मुआहदे के वक्त दी जाने वाली 5% आज़ादी की कुर्बानी और 95% आज़ादी से शुरू होकर आज 5% आज़ादी तक नहीं बची। हमारे हाथों में बेड़ियां ही बेड़ियां हैं। अवाम तबाह हाल हैं, मुमालिक जंगों में फंसे हुए हैं, आधी दुनिया जल रही है। सियासत पैसे की मोहताज और लीडरान नाअहल हैं। मज़ीद जलालत पुलिस और खुफिया अदारे बनाकर इंसानों ने खुद पर एक कुल वक्ती अज़ाब अलीम मुसल्लत कर रखा है। इखलाकियात, ज़वाबित, पाबंदियाँ और कवानीन जिनके लिए हमने अपनी आज़ादी को कुर्बान किया था, इसको ये अदारे और ये सियासतदान और ये वर्दियाँ वाले ख़ुद पाँव के नीचे रोंद रहे हैं। जिस तरह अदारों से मज़ीद अदारे बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं
کہ کل کا انسان مجبور ترین بے بس کیڑے سے زیادہ کمزور ہوگا۔ ہمیں کیا ملا؟ ان سب ہزاروں سال کی کشمکش سے سوائے غلامی، میں ادھر سے ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ ایک ایک لفظ سونے میں تولنے والا ہے ان کا۔ ہمیں کیا ملا؟ اور اس سب ہزاروں سال کی کشمکش سے سوائے غلامی، مزید غلامی، قتل و غارت اور نفرت تباہی کے۔ آگے ڈرتے ہوئے لکھتے ہیں اینڈ پر، میں انارکسٹ نہیں ہوں، نوٹ لکھتے ہیں، میں انارکسٹ نہیں ہوں اور نہ ہی نراج پر یقین رکھتا ہوں، میں نے آپ کو بس اصلیت دکھائی ہے، اور بالکل صحیح اصلیت دکھائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تلخ سے الفاظ ضرور ہیں مگر حقیقت پر مبنی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو معاہدہ عمرانی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ عمرانی کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں تھوڑا سی روشنی ضرور ڈالنا چاہوں گا تاکہ یہ آپ کو پتہ لگے۔ معاہدہ عمرانی کا جو نظریہ پیش کیا تھا وہ 3 بندوں نے پیش کیا تھا مختلف اوقات میں۔ اس میں تھوڑی رد و بدل کرتے چلے گئے۔ مین بندہ جو تھا، مین دانشور جو تھا وہ روسو تھا۔ جو شروع میں پیش کیا تھا وہ ہابس تھے، دوسرے لاک تھے اور تیسرے روسو تھے۔ روسو نامی دانشور تھے جنہوں نے یہ معاہدہ عمرانی کا نظریہ دیا تھا۔ یہ 1588 میں پیدا ہوئے تھے جو ہابس تھے۔ یہ 1679 میں انتقال انہوں نے فرمایا تھا، یعنی کہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی طرح جان لاک جو تھے وہ 1632 میں پیدائش ان کی ہوئی تھی اور 1704 میں وہ چلے گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ 100 سال کا بیچ میں عرصہ ہے۔ اس کے بعد جو روسو تھے، کئی انہیں روسو بھی کہتے ہیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، روسو تھے، وہ 1712 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1778 میں وہ پہنچ گئے اوپر آسمان پہ۔ یہ فرانس کے عظیم دانشوروں میں سے دانشور کہلائے جاتے ہیں جو روسو ہیں۔ انہوں نے معاہدہ عمرانی کو آخری شکل دی تھی۔ اور معاہدہ عمرانی کیا ہے؟ معاہدہ عمرانی جیسے بتایا گیا کہ افراد اور ریاست کے درمیان ایسا معاہدہ جس میں افراد اپنے اختیارات سے محروم ہو کر اجتماعی حکومت کو قبول کرتے ہیں، حکومت اس کے بدلے عوام کی بہتری کے کام کرتی ہے۔ کہتے ہیں جی ژاک روسو نے معاہدہ عمرانی نامی کتاب میں اس حوالے سے اصول وضع کیے تھے۔ وہ اصول کیا تھے وہ میں آپ کو تھوڑے سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ کہتے ہیں جی عمرانی معاہدہ کا لفظ بطور استعارہ ان تمام سماجی قوانین، ضابطوں اور پابندیوں، اخلاقیات کے لیے مجموعی حوالوں سے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی انسانی معاشرے کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے منظم کرنے کے غرض سے استعمال ہوتی ہوں۔ ان اخلاقیات و قوانین میں کسی بچے کی پیدائش کی معاشرے کی نسبت جائز قرار دیتے، اس کی قانونی حیثیت تسلیم کرنے کسی بچے کی پیدائش کو معاشرے کی نسبت جائز قرار دینے، اس کی قانونی حیثیت تسلیم کرنے، اسے سماج کا ایک ممبر یا فرد تصور کرنے کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر زندگی میں اس پر اثر انداز ہونے والے تمام قوانین اور بالآخر اس کی موت کی تصدیق کیے جانے کی سرکاری تصدیق نامے تک کی قانونی لوازمات شامل ہیں۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ اس کا دائرہ اختیار کیا بنایا تھا اس نے۔ کہتا جی عمرانی معاہدہ ان تمام معاہدات، قوانین، ضابطوں، اخلاقیات کا مرکب ہے جو کہ سماج چلانے والوں اور سماج میں رہنے والے افراد کے درمیان اس نیت سے کیا جائے کہ تمام سماجی سرگرمیوں کو
منظم انداز میں رواں دواں رکھا جا سکے۔ ہم اسے ایک ایسے متفقہ فیصلے کی نسبت بھی سمجھ سکتے ہیں جس کے تحت سماج کی تمام اکائیاں کسی حد تک مکمل آزادی سے دستبردار ہوتے ہوئے مجموعی اچھائیوں کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ چونکہ مختلف اسباب کے سبب کوئی بھی انسانی سماج خودرو انداز میں خود کو منظم رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اسے ضرورت کو ہمیشہ سے محسوس کیا گیا کہ کچھ قوانین، ضابطوں، اخلاقیات اور باہمی معاہدات کے تحت اسے قابو میں رکھنے کو منظم کیا جا سکے۔ کسی بھی معاشرے میں یہ اطلاق ہونے والے ان تمام قوانین، معاہدات، ضابطوں، اخلاقیات کو ہم مجموعی حوالوں سے عمرانی معاہدات کہہ سکتے ہیں، جن کا بنیادی مقصد معاشرے میں موجود تمام انسانوں کے مکمل آزادی کو کسی حد تک محدود کرتے ہوئے انسانوں کو دیگر انسانوں کی آزادی چھیننے سے روکنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو اس انداز میں منظم کرتا ہے کہ آپسی تضادات کا شکار ہوتے ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں اور معاشرہ مجموعی حوالوں سے اس سماجی معاہدات کی پاسداری کرتا مزید منظم و اجتماعی مفادات کا ضامن بنا رہتا ہے، یہ بنا رہے۔ یہ آپ کو اب اس کی معاہدہ عمرانی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے حوالے کو دے کر ہمارے عمران خان صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔